یہ ہم وادی عقیق میں کھڑے ہیں. اس میں یہ وادی عقیق کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس اس وادی سے پانی کا لوٹا بھر لو، یہ وادی ہم سے پیار کرتی ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اور یہ سامنے پہاڑ پر مکان بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں کے کنگ کے مکانات ہیں. اور اس کے قریبی جگہ ہے جرف جس کا نام ہے. اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن مکہ اور مدینہ کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. وہ مدینہ کی حدود سے باہر جرف کے مقام پر اترے گا. مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، 3 مرتبہ مدینہ کانپے گا، چنانچہ ہر کافر اور منافق اس کی طرف نکل کر آ جائے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اور مدینہ میں اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتوں کا پہرا ہوگا. وہ صف باندھے ہوئے پورے مدینہ کا پہرا دے رہے ہوں گے. جب دجال مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کا منہ ملک شام کی طرف پھیر دیں گے. وہ ملک شام چلا جائے گا. وہاں حضرت امام مہدی تو پہلے ہی اترے ہوں گے علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور پھر دجال کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کو حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا. اور ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت سے انسان بہت بڑے فتنے سے بچ جاتا ہے. اسی طرح مال کے فتنے سے بچ جاتا ہے، عورتوں کے فتنے سے بچ جائے گا، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا. شرط یہ ہے کہ انسان مومن قرآن کا قاری بن جائے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اللہ اللہ. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں سال بعد آنے والے فتنے کی خبر ہے، اس کے اترنے کی جگہ کی خبر ہے، اور اس کے موت کی بھی خبر ہے کہ وہ کس جگہ پر قتل ہوگا. یہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت ہوا تھا الہی سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا علم تھا. اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیماریوں کو ہی نہیں جانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کا علاج بھی جانتے ہیں. آپ نے چنانچہ قرآن کی تلاوت کو اس بیماری کا علاج قرار دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور آپ کی تعلیم سے امت مشکلوں سے بچ جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ 2 چیزوں سے محفوظ ہے، ایک طاعون کی بیماری یہاں پر نہیں داخل ہو سکتی، اور دوسرا دجال کا یہاں داخلہ نہیں ہو سکتا. یہ حدیثیں بخاری مسلم اور مشکاہ شریف میں لکھی ہوئی ہیں.